محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جو نہایت عظمتوں اور برکتوں والا ماہ مبارک ہے۔ بالخصوص اس ماہ کی 10 تاریخ یعنی عاشوراء کے دن کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی تاریخ کی آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ قانون کے مطابق سال میں 12 مہینے ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے ایسے ہیں کہ ان کی حرمت کے قائل عرب کے کفار بھی ہوا کرتے تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ انہی مقدس مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ بھی شامل ہے۔ اسلام سے قبل اس مہینے میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں اس مہینے میں وقوع پذیر ہونے والے بے شمار واقعات کا ذکر ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔ اس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد جودی نامی پہاڑ کے قریب آ کر ٹھہری۔ اس ہی مہینے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری سے شفا اسی مہینے میں نصیب ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور اسی ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنا سر کٹا دیا مگر باطل کے سامنے جھکایا نہیں۔ یہ ایک ایسا اندھوناک سانحہ ہے جس کی کثرت رہتی دنیا تک مسلمانوں کے دل میں رہے گی۔ امیر معاویہ کے بعد جب یزید نے مسند اقتدار سنبھال لیا تو اس نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے لوگوں سے اپنی خلافت کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن چونکہ یزید کی بیعت خلافت نہیں بلکہ ملوکیت تھی، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت سے سختی سے انکار کر دیا۔ بیعت نہ کرنے والے صحابہ سے یزید نے نہایت بدسلوکی کا مظاہرہ کیا۔ ایسے حالات میں کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے جن میں انہوں نے یزید کے ظلم و ستم کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ یزید کی بیعت کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو یزید کے مظالم سے بچانے کی غرض سے اور دین کی سربلندی کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ان حالات کے اندر کربلا پہنچے جہاں ان کے قافلے کو روکا گیا اور ان سے یزید کی بیعت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جسے آپ نے منظور نہیں فرمایا۔ 9 محرم الحرام کو آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا، اور بالآخر اس مارکے میں امام حسین علیہ السلام نے حق کی خاطر حق و صداقت اور جرأت و شجاعت کی بے مثال تاریخ رقم کر کے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ امام حسین علیہ السلام کی عظیم ہستی اور لازوال تحریک کے بارے میں انسان جتنا بھی سوچتا ہے، غور و فکر اور تحقیق و مطالعے کا میدان اتنا ہی وسیع و عریض نظر آتا ہے۔ اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کے بارے میں اب بھی بہت سی باتیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر باریک بینی سے اس واقعے پر نظر ڈالیں تو شاید یہ کہا جا سکے کہ انسان امام حسین کی چند مہینوں پر محیط تحریک سے ہزاروں درس حاصل کر سکتے ہیں، کہ جس کی شروعات مدینے سے مکہ کی طرف سفر سے شروع ہوئی
اور اختتام کربلا میں جام شہادت نوش کرنے پر ہوا۔ اگر ہم امام حسین کے کاموں کا باریک بینی سے دیکھیں تو اس سے سینکڑوں باب اور سینکڑوں عنوان نکل سکتے ہیں، جن میں سے ہر باب اور ہر عنوان ایک قوم اور ایک تاریخ اور ایک ملک کے لیے نظام چلانے اور خدا کی قربت کے حصول کا باعث بن سکتا ہے۔ سانحۂ کربلا ملت اسلامیہ کا بلا تفریق و امتیاز اور مشترکہ ورثہ ہے، اور وقت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اس ورثے پر متحد ہو کر ملک اور مذہب دشمن عناصر کو شکست دیں۔ اب یہ انتخاب ہم نے کرنا ہے کہ آیا واقعات کربلا پر فرقہ پرستی اور تفرقہ بازی میں پڑھ کر دشمنوں کے ہاتھوں کھیلنا اور انہیں مضبوط کرنا ہے، یا پھر ایک انقلاب کا راستہ بنا کر ملک و مذہب کو مضبوط کرنا ہے۔ حسین کسی ایک مسلک و فرقے کا نام نہیں، حسین انسان اور انسانیت کی بقا کا نام ہے۔ یہ بات 10 محرم 61 ہجری کو واضح ہو گئی تھی کہ جہاں جھوٹ، فریب، فتنہ، فساد اور لوٹ مار ہوگی وہاں یزید ہوگا، اور جہاں حق ہی حق ہوگا وہاں حسین کی سلطنت ہوگی۔ خانوادہ رسول پر پڑنے والے مصائب کی یاد منانا اور اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار کرنا ہر شخص کا ذاتی فعل ہے، اس کی معرفت اس کے معیار کا عکاس اور اس کے جذبات اور احساسات کا ترجمان ہے۔ انسان کا تعلق چاہے کسی بھی مسلک اور فرقے سے کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی نقطہ نظر رکھتا ہو، کربلا وہ واحد نقطہ اشتراک ہے جہاں تمام مسلمان صدیوں سے متفق ہیں، لیکن طاغوتی سازشوں نے عقائد پر حملہ کر کے مسلمانوں سے ان کی وحدت کو چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دشمن کو پہچانیں اور اپنے اتحاد کے ذریعے اس کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔